بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے۔ اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف سٹک، جسے سٹک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں۔ اگر بلبلے نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں۔ ان کی نشوونما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی آم ہضم ہو جاتا ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوئے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داغ دور ہو جائیں گے۔ گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھ دیں۔ کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دھوئیں۔ کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی گھٹن برقرار رکھیں گے۔ لباس میں بٹن ٹانگنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں۔ بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، جوتے چمک جائیں گے۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سارا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر یا متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ صابن کی ٹکیوں کو ریپ پر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ سنہرے دھات کی اینک کو فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کا نیل پالش لگائیں۔ اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنی سنہری رنگ محفوظ رکھے گا۔ باورچی خانے یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹشو سے ڈھک دیں۔ پھر پانی کی کچھ بوندیں ڈال کر 1 چمچ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہیں ٹشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں۔ بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ قہوہ میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت بعض اوقات راتوں کو دیر تک، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں۔ ٹھنڈے قہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھ پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ آزمودہ ہے۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کاسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بعد فرق دیکھ لیں۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہے۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور ویم یا جس چیز سے بھی برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ سے نجات مل جائے گی۔ بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔
اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا گیا ہے۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پات کے پتے ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔